لكم في الروح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 سپٹمبر ہے۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والوں کے طبقوں کے اندر ایک عام رواج ہے کہ وہ ایک دن کے لیے کسی کے خاص حق کو ادا کرنے کے لیے ایک دن کو متعین کرتے ہیں، جیسے پیرنٹس ڈے، فادرس ڈے، مدرس ڈے، چلڈرنس ڈے۔ اس طرح اس فہرست کے اندر ان لوگوں نے سپٹمبر 5 یعنی آج کی تاریخ کو ٹیچرس ڈے، اساتذہ کا دن، یوم اساتذہ کے طور پر مقرر کیا ہے کہ سال بھر میں ایک دن ان کا حق ادا کر کے ان کے بارے میں تعریفی کلمات، ان کی جو خدمات ہیں، ان کا اعتراف، ان سب کے لیے انہوں نے ایک دن متعین کر دیا، مقرر کر دیا۔ باقی سارے دن کے لیے وہ بھول جاتے ہیں۔ اساتذہ کی عظمت اور ان کی جو شخصیت ہے اس کا احترام اور اس کا ادب، بلکہ اس کے لائق حق تو یہ ہے کہ ہر یوم اساتذہ ہو، کیونکہ پوری قوم کو سنوارنے، پوری دنیا کو سدھارنے میں، انسان کو انسان بنانے میں یہ اساتذہ ہی کا کردار اہم ہے۔ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت۔ اساتذہ کے بارے میں مختلف اشعار، اساتذہ کی تعریف کے بارے میں قرآن کریم کی بے شمار آیتیں، کئی آیتیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں، لیکن میں آپ کو آج کے ٹیچرس ڈے کے مناسبت سے چند قصے سناؤں گا، 5-6 قصے سناؤں گا، جس سے آپ سمجھیں کہ اصل میں اساتذہ کا ادب کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان کا احترام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ قدیم زمانے کی بات ہے کہ فاتح عالم سکندر، بہت بڑے بادشاہ، ان کے استاذ ہیں استاذ ارسطو۔ ایک گھنے جنگل میں استاد شاگرد دونوں جا رہے ہیں۔ گھنے جنگل میں ایک جگہ راستہ ہے، بڑا برساتی نالا آ گیا، یعنی گویا اس قدر تیزی سے پانی بہہ رہا ہے کہ کوئی جاتا ہے تو پار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تازہ موسلادھار بارش کی وجہ سے بھپرا ہوا تھا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان بحث چھڑ گئی۔ استاد کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں جاؤں گا، شاگرد سکندر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں جاؤں گا۔ استاد بار بار کہنے کے باوجود شاگرد کی ضد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ استاد ہار مان گئے۔ پہلے شاگرد وہی پار کیے، سکندر اعظم نے پار کی، اس کے بعد استاد پار کیے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے مجھ سے پہلے راستہ پار کرنے کے بارے میں میری بے عزتی، میں استاد ہوں، میری بے عزتی نہیں کی تم نے؟ سکندر نے بڑے ادب سے قدرے جھک کر انہوں نے جواب دیا، ہرگز نہیں میرے استاد، اصل میں نالا بھپرا ہوا تھا، میں یہ یقین کر لینا چاہتا تھا، اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر آپ جیسے ارسطو، آپ جیسے استاذ رہیں گے تو ہزاروں سکندر اعظم کو وجود میں لا سکتے ہیں، لیکن سکندر ایک بھی ارسطو کو وجود میں نہیں لا سکتا۔ یعنی اس شاگرد کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں چلا جاؤں گا، میں اگر اس پانی میں مار کر بہہ کر چلا جاؤں، مر جاؤں، کوئی حرج نہیں، دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، لیکن آپ جیسے استاد چلے جائیں گے تو اگر میں ایک چلا جاؤں گا، مجھ جیسے 1000 آپ شاگرد پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چلے جائیں گے تو دنیا کا بڑا نقصان ہوگا۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے استاذ کا ادب۔ ایک اور قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید، دنیا کے بہت بڑے حصے میں ان کی حکومت تھی۔ ہارون رشید بہت مشہور خلیفہ، ان کے 2 بیٹے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہیں، ان کے 2 بیٹے بھی انہی کے پاس پڑھتے تھے۔ ایک بار استاذ کے جانے کا وقت آیا، کہیں باہر نکل رہے تھے، بادشاہ دور سے دیکھ رہا تھا، دونوں شاگرد ایک جوتا لے کر استاذ کے پاس دوڑ رہے ہیں، یعنی دونوں میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ میں پہلے پہناؤں، استاذ کو جوتا پہناؤں۔ دونوں بھائیوں میں کافی دیر تک تکرار جاری رہی اور بالآخر دونوں نے ایک جوتا استاذ کے آگے پیش کیا۔ خلیفہ ہارون رشید اس واقعے کو ان کے علم میں آ گیا تو انہوں نے پورے احترام ادب کے ساتھ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں ایک مرتبہ بلایا۔ مامون رشید نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ استاد سے، اپنے بیٹوں کے استاد سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ عزت اور احترام کے لائق کون ہے؟ مامون رشید کے سوال پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ قدرے چونکے، ڈرے، ارے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے، یہ پوچھتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ بہت احتیاط کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، ہوشیاری چالاکی کے ساتھ اس طریقے پر محتاط سے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ احترام کے لائق خلیفہ وقت ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ اتری۔
ہنستے ہوئے تبسم کرتے ہوئے اس نے کہا ہرگز نہیں استاذ، سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ استاد ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے وقت کے خلیفے کے، وقت کے بادشاہ کے، سپر پاور حاکم کے بیٹے آپس میں جھگڑیں، وہی سب سے زیادہ عزت کا لائق ہے۔ یہی روایت تھی اصل استاد شاگرد کے درمیان کی، یہی روایت ہمارے زمانے اکابر کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو محدثین کے پاس حدیث پڑھتے ہوئے ہمارے صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی یہی حالت تھی۔ اصاغر صحابہ، چھوٹی عمر کے صحابہ بڑی عمر کے صحابہ کو استاذ مانتے ہوئے ان کا جیسا احترام کرتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ تابعین صحابہ کے پاس پڑھتے ہوئے، تبع تابعین تابعین کے پاس پڑھتے ہوئے، ہمارے بڑے بڑے ائمہ اولیاء اپنے اپنے اساتذہ علماء کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے، اور روز روز اساتذہ کے حق کو ادا کرتے تھے۔ کاغذ پھیرتے ہوئے کہیں استاذ کو ڈسٹرب نہ ہو جائے، آواز سے نہیں، کوئی بھی بے ڈھنگا کام نہیں کرتے، کوئی بھی ایسا کام ہرگز نہ کرتے کہ اس آواز کی وجہ سے استاذ کو پڑھانے میں ڈسٹرب ہو۔ وہ کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں کہ جس سے استاذ کو تکلیف ہو۔ استاذ کے بیٹھنے کی جگہ کبھی بیٹھتے نہیں، استاذ کے بیٹھنے کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوتے کہ استاذ جہاں بیٹھے وہاں میرا پیر ہو، وہ اس کو گوارا نہیں کرتے۔ استاذ کی طرف پیر کبھی لمبا نہیں کرتے، استاذ کے گھر کی طرف تک پیر لمبا نہیں کرتے تھے۔ ایسی ایک بے لوث محبت تھی، ایک مخلصانہ تعلق تھا۔ اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں۔ مغلیہ دور، مغل حکمران تھے، مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو ملا احمد جیون سے ابتدائی ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ شہنشاہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد ایک روز استاذ کی یاد ستائی تو انہوں نے ملاقات کا پیغام بھیجا۔ دونوں نے عید کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ رخصت کے وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم کو، ایک شاگرد اپنے استاذ کو ایک چونی، 4 آنے، اس زمانے کے پیسے 4 آنے 25 پیسے، پورے احترام کے ساتھ تحفے میں پیش کیا۔ وقت گزر گیا، اورنگزیب حکومت کے مسائل میں ایسے الجھے کہ ملا جیون اپنے استاذ سے ملاقات کا کوئی موقع ہی نہ ملا۔ لگ بھگ یہ 4 آنے دے کر 10 سال گزر گئے تھے۔ اس کے بعد اچانک ملاقات ہوئی۔ استاذ کا حال اس سے پہلے جب ملاقات کی تھی بڑی غربت میں کپڑے پر بہت پیون لگے تھے، بڑے غریب تھے، مسکین تھے، حالت ان کی بدلی ہوئی تھی۔ درمیان میں مجھے ایک دوسری بات بھی یاد آتی ہے کہ استاذ کے بارے میں کسی نے خوب لکھا تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا تھا، میں آپ کو سبھی سناؤں۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا۔ کتنی محنت سے پڑھاتے ہیں ہمارے استاد، جہالت کے اندھیروں کو توڑ کر علم کا شمع جلاتے ہیں۔ دل میں ہر لمحہ ترقی کی دعا کرتے رہتے ہیں، سب کو تہذیب و تمدن کا سبق دیتے ہیں، ہم کو انسان بناتے ہیں ہمارے استاد۔ خود تو رہتے ہیں بہت تنگ اور پریشان، مگر علم کی دولت شاگردوں پر لٹاتے ہیں استاد۔ ہم پر ان کا ادب لازم ہے، کس محبت سے پڑھاتے ہیں ہمارے استاد۔ چنانچہ بڑی غربت میں جب 10 سال پہلے 4 آنے دیے تھے، اب 10 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے، پریشان ہو گئے بادشاہ شاگرد کہ ملا جیون یعنی حضرت اپنے استاذ اب علاقے کے بہت بڑے بڑے مالداروں اور زمینوں میں شامل ہوتے تھے۔ استاذ نے شاگرد کی حیرت کو سمجھ لیا، سمجھ کر بتایا بادشاہ سلامت، یعنی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ میرے حالات میں یہ تبدیلی آپ کی دی ہوئی اس ایک چونی کی بدولت ممکن ہوئی۔ اس بات پر اورنگزیب مسکرائے، کہا کہ استاد محترم آپ جانتے ہیں میں نے شاہی خزانے سے آج تک 1 پائی نہیں لی، مگر اس روز آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ یہ دیکھو استاذ ہی کی تعلیم کا اثر تھا کہ انہوں نے شاہی خزانے سے دولت سے استاذ کو دینا چاہو تو ہیرے جواہرات کے مٹکے دے سکتے تھے، مٹکے بھر بھر کر دے سکتے تھے، لیکن اپنے حلال کمائی سے وہ چونی، وہ کہتے ہیں شاگرد جو بادشاہ تھے اس وقت کے، کہتے ہیں کہ وہ چونی میں نے شاہی خزانے سے اٹھائی تھی اور اس رات میں نے ہی بھیس بدل کر آپ کے گھر کی مرمت کی تھی تاکہ خزانے کا پیسہ واپس لوٹا سکوں۔ تو استاد و شاگرد کے درمیان ایک لمبا قصہ ہے، میں اس کو بہت مختصر کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اصل میں وہ استاد ہی کے پیسے تھے، استاد ہی کو تحفے کے طور پر انہوں نے لوٹایا۔ یہ سب کچھ ہوا وہ اصل میں حلال پیسے کی اس برکت کی وجہ سے یہ اثر تھا۔ استاد شاگرد کے درمیان خلوص، محبت، جذبہ ایثار، انتہائی ادب اور احترام صرف انہی علاقوں میں نہیں، اسلامی معاشرے کا خاصہ نہیں بلکہ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مغرب کے اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے میں بھی استاد نے والدین سے بڑھ کر قربانیاں دے کر شاگرد کی زندگی سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
آپ کو معلوم ہے جاپان سے متعلق ایک قصہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک استاد دوسرے استاد سے ملاقات کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ اس اسکول کے جو سامنے والے جو جاپان کے استاد تھے ان کے شاگرد ان کے کلاس سے نکلے اور دوسری طرف وراندہ میں وہ چلتے ہوئے گزر رہے ہیں، ایک جگہ خاص جگہ پہنچتے ہیں تو کود کود کر جا رہے تھے، اچھل اچھل کر جا رہے تھے جیسے راستے میں کوئی پانی ہو۔ یہ ملنے کے لیے گئے جو استاد تھے ہندوستان کے، ان کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ وہاں آ کر یہ سب کود کود کر اچھل اچھل کر جا رہے تھے؟ تو استاد مڑ کر دیکھنے کے بعد کہے ہاں میں سمجھ گیا، اصل میں ہم جو یہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے اتنی دور سے یہاں سے وہاں تک ان کے چلنے کے راستے تک میرا سایہ دھوپ کی وجہ سے پڑ رہا تھا، اور ہمارے شاگرد اس قدر باادب ہیں کہ وہ استاذ کے سائے پر پیر رکھ کر گزرنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ان لوگوں نے میرے ادب اور احترام میں ہمارے جو سائے وہاں تک پہنچ رہے ہیں سائے کو کود کر پھلانگ کر جمپ کر کے پار کر کے جا رہے ہیں، اس پر پیر رکھنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ مغرب کے اندر یورپ کے ایک آپ کو معلوم ہے آپ سب کو ٹیلی فون کو ایجاد کرنے والے جو سائنٹسٹ الیگزینڈر گراہم بیل ہے نا، انہوں نے ایک بچی جو سننے دیکھنے بولنے تینوں سے معذور تھی، اس بچی کو لے جا کر ایک استانی کے حوالے کیا، ہیلن کیلر اس کا نام ہے، اس بچی کا نام، اس کو لے جا کر مس این سلیوان کے حوالے کیا۔ اس استانی نے بہت بڑا کام کیا کہ اس کو میں پڑھاؤں گی، اس کے ہاتھ پر پانی گرا کر بتاتی کہ پانی کیسا ہوتا ہے، پانی کس کو کہتے ہیں، ایسے کرتے 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 اس نے اتنا ماہر بنا دیا اپنی شاگردہ کو، اس بچی کو، کہ وہ بہت بڑی رائٹر بن گئی، بہت بڑی ناول نگار بن گئی، ناول لکھتی تھی، بڑی بڑی کتابیں لکھتی تھی، پوری دنیا کے اندر وہ مشہور رائٹر، مشہور مصنفہ بن گئی۔ اس کا پورا صحرا اسی استانی کے سر جاتا ہے کہ اسی نے اس کو اس قدر سنوارا، اس قدر کامیاب بنایا۔ ان سب سے تعجب کا ایک قصہ میں آپ کو بتاؤں، استاذ اشفاق احمد اپنی کتاب زاویے کے اندر ملک روم میں، روم جو ملک ہے اس میں، وہاں پر ان کے اقامت کے قیام کے کچھ دن گزرے تھے، اس وقت ان سالوں میں پیش آنے والا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بار وہاں استاذ اشفاق احمد صاحب گزر رہے تھے، ٹریفک کے اندر کچھ پھنس گئے تو ٹریفک کا چالان ہوا، چالان کٹا، بل دے دیا پولیس ہاتھ میں، انہیں 12 آنے جرمانہ ادا کرنے کی سزا دی گئی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کس قدر کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ استاذ کو پیسے نہیں ملے، نہ ملنے کی وجہ سے اب کورٹ کچہری کی بات شروع ہو گئی، کورٹ میں حاضر ہوئے، عدالت میں حاضر ہوئے، جا کر کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، جج ان سے سوال کیا مگر ان کو جواب دینے کی ہمت ہی نہ ہوئی، بس وہ یہی بول پائے کہ جی میں یہاں باہر ملک کا رہنے والا ہوں، یہاں آیا ہوں، پردیسی ہوں۔ ان پر جج نے ایک سوال کیا، خود وہ اشفاق احمد صاحب استاذ لکھتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا آپ کرتے کیا ہیں، کیا جاب ہے؟ میں نے بڑی شرمندگی سے سر جھکا کر جواب دیا کہ جی میں ٹیچر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جج اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، سب کو حکم دیا کہ ٹیچر ان دی کورٹ، انگلش میں اس نے کہا کہ قابل احترام استاد ہمارے کورٹ میں ہیں، سب احترام میں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے، جج بھی کھڑا ہو گیا، سب کھڑے ہو گئے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ پھر جج نے انہیں یوں مخاطب کیا جیسے بڑے ہی شرمندہ ہو، بڑی شرمندگی لجاجت کے ساتھ کوئی نوکر اپنے یجمان سے بات کرنے کی طرح، اسی شرمندگی میں جج نے کہا کہ جناب آپ استاد ہیں، ہم جو آج جج، ڈاکٹر، انجینئر جو کچھ بھی بنے بیٹھے ہیں وہ آپ ہی اساتذہ کی بدولت ممکن ہے، آپ ٹیچرز ہی ہم کو یہ بناتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر آپ کا پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق آپ کو چالان ادا کرنا ہوگا، کیونکہ بہرحال آپ سے غلطی ہوئی ہے، مگر میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اشفاق احمد نے مزید لکھا ہے کہ اس روز وہ اس قوم کی ترقی کا اصل راز جان گئے تھے۔ قوم ترقی کرتی اپنے اساتذہ کا احترام کر کے، اپنے اساتذہ کی بات مان کر۔ اب اساتذہ میں اچھے بھی برے بھی ہیں، کئی سارے اساتذہ ایسا کہ اپنے پیسے کمانے تک ان کا تعلق ہے، مختلف قسم کے ٹیوشنز یا پڑھانے کے اندر لاپرواہی، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن قوم کا بڑا حصہ، اساتذہ کا بہت بڑا حصہ اچھا ہے، اچھا طبقہ ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اسلام کی روشنی میں آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، بعثت معلما، مجھے استاذ، ٹیچر، معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سب سے پہلے استاذ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے کہا قرآن کریم کی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے پہلا معلم حضرت آدم کو اللہ نے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، ایک حدیث میں یہ بھی آتی ہے، دیکھو اساتذہ کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں، وہ تو اساتذہ کو سنانا،
اساتذہ کو سنانا ہے اور آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ ان کے احترام، ان کے ادب، مقام کو آپ جان لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر اللہ امرأن، اس کو اللہ خوش و خرم رکھے۔ خوب بڑی دعائیں دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میری باتوں کو سنتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، جو معلم ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، دین کی چیزوں کو پڑھاتا ہے، تو اس کے لیے انسان، فرشتے، پرندے جو ہواؤں میں گھونسلے میں رہتے ہیں، چینٹیاں جو اپنے بلوں میں رہتی ہیں، مچھلیاں جو پانیوں میں رہتے ہیں، یہی نہیں بلکہ تمام کی تمام مخلوق ایسے استاذ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ دنیا کے سارے حالات کی درستگی کے پیچھے استاذ کی محنت اور کردار اصل میں کارگر ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جو کوئی مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اگر چاہے تو وہ مجھے آزاد کرے، اگر چاہے تو وہ مجھے کسی بازار میں بیچ دے، میں اس کا غلام ہوں۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ استاد کے احسان کا شکر منیر آج، شکر کر منیر آج، کی اہل سخن نے تیری تعریف بڑی بات۔ گم شدہ نے راہ کو گویا کے رہبر کر دیا، مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ پتھر کو یوں سجایا کہ قیصر کر دیا، غنچوں کو کھلا دیا اور گلتر کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہ سمجھانا ہے کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر کسی کے لیے خاص دن منانا یہ دین کی شریعت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، لیکن واقعی استاذ کا ایک مقام مرتبہ ہے، اور اس کا مقام مرتبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر یوم اساتذہ ہو، ایوری ڈے اس سے ٹیچرز ڈے۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك